اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے بارے میں اگر زیادہ انفارمیشن رکھ سکتا ہے، اس کے حالات و واقعات کے بارے میں تجزیہ کر سکتا ہے، اس کو قریب سے دیکھ سکتا ہے، تو وہ اس کا اپنا آپ ہے۔ انسان اپنے آپ سے زیادہ کسی دوسرے کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص اگر کسی قوم کے بارے میں زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے، اس کو قریب سے دیکھ سکتا ہے، اس کے عروج و زوال کو بحث میں لا سکتا ہے، تو وہ اس کی اپنی قوم ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے ہی حالات و واقعات کو بہتر طور پر جان سکتی ہے، اس کی تصحیح کر سکتی ہے اور اسی کو ہی تجزیہ میں لا سکتی ہے۔ دوسری قوم کے حالات کیا ہیں اس کے بارے میں زیادہ صحیح رائے دینا بہت مشکل ہے۔ تو جتنی بھی قومیں ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا ابھی باقی ہے، صرف اپنی ہی قوم کے بارے میں صحیح رائے دینا مناسب ہوگا۔ لیکن پھر بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے بارے میں دوسری یا تیسری قسم کی قومیں بھی رائے دے سکتی ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بہت ساری معلومات موجود ہے جس کو کوئی بھی شخص یا کسی بھی قوم قبیلے کا شخص آسانی سے جانتا ہے۔ ان قوموں میں سے ایک قوم بنی اسرائیل قوم ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن موجود ہے کہ کوئی بھی شخص، کسی بھی قوم قبیلے کا شخص اس کے بارے میں آسانی کے ساتھ رائے دے سکتا ہے یا اس کے حالات و واقعات کو بحث میں لا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہودیوں کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ان کی کہانی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں اور توحید پرستی کے آغاز کے ساتھ ہی ان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو کچھ بھی ہوا، ان کے گھر میں ان کے حالات و واقعات جو بھی پیش آئے، نتیجے کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور ان کا ذکر 1600 قبل مسیح کے دوران ہوتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق 1600، 1500 یا 1400 کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری تاریخ موجود ہے اور بہت زیادہ بحث بھی موجود ہے۔ ان کے گھریلو حالات جو کچھ بھی ہوئے، معاملات جو بھی ہوئے، ان کی ایک طویل بحث موجود ہے۔ نتیجے کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، فلسطین سے مصر ان کا پہنچنا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں مصری تہذیب کا مشاہدہ کیا اور وہیں پہ مقیم رہے۔ ان کی پوری زندگی سے جس طرح بہت سارے پہلو جڑے ہوئے ہیں، اگر مختصر طور پہ ایک پہلو کو بحث میں لایا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کی حکومتی ایوانوں میں مخالفت نہیں ہوئی۔ حکومتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی ان کو اپنی حکومتوں کے لیے خطرہ سمجھا، بلکہ ان کی حمایت کی اور ان کو اپنے لیے مفید سمجھا اور ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہی مقیم رہے اور تا حیات مصر میں رہے اور ان کا انتقال بھی مصر میں ہوا۔ انتقال کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ وصیت کی تھی کہ جب وہ قوم مصر سے واپس فلسطین جائے تو ان کا جسم بھی ساتھ لے جائے اور ان کا مدفن بھی اس جگہ کو قرار دیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مدفن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بہت ساری تاریخ ہے جس کو اگر تفصیل میں بیان کیا جائے تو ایک بہت طویل پروگرام کی ضرورت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دوسرے بھی انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تقریباً 1500 یا 1400 قبل مسیح کے دوران کیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر
یا ان کا علاقے کا ذکر تقریباً سعودی عرب، اردن اور مصر کے درمیان کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی قوم ایک پتھریلے علاقے میں رہتی تھی، غاریں بناتے تھے، پتھر کو تراش کے گھر بناتے تھے اور کھیتی باڑی اور اس طرح کے دوسرے کام کرتے تھے، اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں، حالات و واقعات ہیں، وہ تقریباً اس دور سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یا ان کے قریب بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں توحید پرستی مصر کے ایوانوں یا حکومتوں تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو بھی حالات و واقعات آئے، لیکن توحید پرستی مصر کے حکومتی لیول پر پہنچی، اور ان میں سے ایک حکمران ایسا بھی آیا جس کے بارے میں یہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مصر میں سرکاری مذہب توحید پرستی کو قرار دیا۔ اس نے اپنا دارالحکومت بھی تبدیل کیا اور ایک نیا شہر قائم کیا، اور اس شہر میں بت پرستی کو بالکل ہی منع کر دی، اور وہاں پہ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جسے کلٹ آف ایٹم کا نام دیا گیا، یا توحید پرستی یا اللہ کا دین یا مذہب یا عقیدہ۔ اس حکمران کا دور بالکل ہی مختصر تھا جس میں مصر میں توحید پرستی رائج کی گئی۔ اس کا دور تقریباً 10 سال، 15 سال یا 20 سال تصور کیا جاتا ہے۔